بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہو زہرا فاطمہ چینل۔ پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ویورز، میں کوئی شاعر نہیں اور نہ ہی کوئی سٹوری رائٹر ہوں، بس اپنے دل کے جذبات کو آپ کی نظر کرتی ہوں۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ میری اگر اصلاح کریں گے اچھے الفاظ میں تو میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور میں مزید اچھا لکھنے کی کوشش کروں گی۔ آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور میل بھی کر سکتے ہیں۔ ویورز، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، اس لیے مجھے بولنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، لیکن یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے مجھے بولنا پڑتا ہے۔ میرا علاج چل رہا ہے، انشاءاللہ بفضل خدا بہت جلد ہی میرا سانس لینا بحال ہو جائے گا، پھر میں صاف اور ٹھیک الفاظ کی ادائیگی کرنے لگ جاؤں گی۔ تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ اس مشکل وقت میں آپ کے تعاون اور ساتھ کا بہت بہت شکریہ۔ زندگی ایک ایسی الجھن ہے جس کو جتنا سلجھاؤ گے یہ اتنی ہی الجھتی چلی جاتی ہے۔ دل ایک ایسی آگ ہے جسے لگاؤ تب بھی جلاتی ہے اور جس سے نہ لگاؤ تب بھی یہ جلاتی ہے۔ محبت، عشق اور پیار، ان تینوں کو انگلش میں ایک ہی لفظ لو سے پکارا جاتا ہے، لیکن جب ان کو کیا جائے تو یہ تینوں الگ الگ مقام رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو پانا چاہتے ہو تو خدا کو پاؤ، کیونکہ دنیا کو پانا صرف ایک فنائی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جب رب کو پالو گے تب وہ تمہاری طلب کو تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ مار کے جینے سے بہتر ہے کسی کے لیے جی کے مرو، کیونکہ ویسے مرنا دوزخ میں لے جائے گا، اور کسی کے لیے جی کے مرنا تمہاری آخرت کو سنوار دے گا۔ زندگی میں کسی سے اتنا ٹوٹ کے مت پیار کرو کہ تم زندگی اس کے نام کر دو اور وہ تمہیں ٹھوکر مار کر کسی اور کی زندگی کی طرف چل دے۔ جس سے تم پیار کرتے ہو اس کو مت بتاؤ کہ تم اس سے پیار کرتے ہو، نہیں تو تمہیں بدلے میں پیار کی بجائے صرف ذلالت ملے گی۔ اسلام ہمیں احترام کرنا سکھاتا ہے ہر کسی کا، لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن سے احترام کے بدلے ہمیں رسوائی اور گالیاں ملتی ہیں۔ کسی کو اتنی عزت مت دو کہ اس کی نظر میں تمہاری اوقات صرف ایک جانور سے کم نہ ہو اور تم اس کو بادشاہ بنا کے بیٹھے ہو۔ نسلوں کا پتہ انسان کی زبان سے چلتا ہے کہ وہ کس کردار کا انسان ہے اور کس نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ تکلیف آزمائش ہوتی ہے ایک انسان کی اور اصلیت تمام رشتوں کی نظر آ جاتی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پہ دشمن بھی رو دیتا ہے، روتے وہ ہی نہیں جو زیادہ پیار جتلاتے ہیں زندگی میں۔ زندگی ایک ایسی قیامت ہے جو صاف نیت سے گزارتے ہیں، ان کے لیے دنیا دوزخ سے کم نہیں ہوتی۔ زندگی اس ادا سے گزارو کہ زمین تمہاری طلب کرے اور دنیا تم سے بات کرنے پہ رشک کرے۔ مشکل وقت میں جو کام آئے وہ بے وفا نہیں ہوتا، بے وفا صرف وہ ہی ہوتا ہے جو باتیں تو بہت کرتا ہے لیکن کام کے وقت بہانے ڈھونڈتا۔ غلط فہمی ایک ایسا عذاب ہے جو انسان کو اندر سے جلا دیتا ہے، پر منہ پہ جرأت نہیں دیتا اس کو دور کرنے کی۔ ضروری تو نہیں سچ بولنے والے کڑوے ہی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا انسان اس دنیا میں ہی نہیں، اور وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھے تھے سب کے لیے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے اور صرف بناوٹ رہ جاتی ہے، اس طرح دولت انسان کو اندر سے مردہ کر دیتی ہے رشتوں کے لیے۔ 2 گز کی قبر نصیب سے ملتی ہے اور ہم محلوں کو ہر وقت سجانے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ پیار ایک ایسی دولت ہے جس کو ہو جائے وہ انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اور جس کو مل جائے اس کی زندگی ہی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ پرندے جتنی بھی اونچی اڑان اڑ لیں ان کا بسیرا زمین ہی ہوتا ہے۔ انسان جتنا بھی غرور اور تکبر کر لے دفن زمین کے اندر ہی ہونا ہوتا ہے۔ انسان کی 2 چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، ایک اچھا کردار اور ایک برا کردار، تو کوشش کرو کہ ہمیشہ اچھا کردار ہی زندہ رہے۔ مت دوڑو پیسوں والوں کے پیچھے، یہ کبھی مخلص نہیں ہوتے، مطلب نکلنے کے بعد مڑ کے دیکھتے بھی نہیں کہ 4 دن پہلے جن کے بغیر جی نہیں سکتے تھے آج وہ کس حال میں جی رہے ہیں۔
عورت اس مرد کے ساتھ ساری عمر گزار سکتی ہے جو عورت کو روٹی کے ساتھ عزت بھی دیتا ہو، چاہے وہ اس سے پیار نہ بھی کرتا ہو۔